جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليه سلم عليه ثلاثا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ باب شروع ہوا تھا کتاب العلم کا، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم۔ کسی بھی علمی بات کو 3 دفعہ دہرایا جائے تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس ترجمۃ الباب کا مقصد آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم و تعلم میں اور درس و تدریس میں ہر قسم کے طالب علم کی کیفیت کو پیش نظر رکھ کر تعلیم دینی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی استعداد کے اندر فرق ہوتا ہے نا۔ تو جو طالب علم ذی استعداد ہوگا، ذکی ہوگا، ذہین ہوگا، وہ ایک ہی مرتبہ میں سمجھ جائے گا۔ جو متوسط ہوگا وہ 2 مرتبہ میں، اور جو بالکل غبی کن ذہن ہوگا تو وہ 3 مرتبہ میں۔ تو اسی سلسلے میں ایک روایت تو بیان ہو چکی تھی کل، ایک روایت ہو چکی ہے نا؟ صرف یہ ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں، حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام فرماتے یا اگر کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس کو دہرایا کرتے تھے۔ اب بات کو 3 مرتبہ دہرانا کیوں ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی، تاکہ سامنے بیٹھا ہوا ہر قسم کا طالب علم اس کو قبول کر لے، سمجھ لے اس کو، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا علم لے کر وہاں سے چلا جائے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ سلم ثلاثاً، اور آگے آنے والی روایت میں بالکل صراحت ہے سلم علیہم ثلاثاً، کہ جب آپ کسی قوم کے پاس جاتے تو ان کو کتنی مرتبہ سلام کرتے؟ 3 مرتبہ سلام کرتے۔ تو اب یہ 3 مرتبہ سلام کرنا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ سلام کا حکم تو 1 مرتبہ ہے، سنت۔ 3 مرتبہ سلام کیوں فرمایا جاتا؟ ایک جواب اس کا یہ دیا گیا کہ اس کا تعلق انفرادی ملاقات سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اجتماعی کیفیت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اجتماعی کیفیت کے ساتھ ہے، کہ انسان جب کسی مجلس میں یا کسی حلقے کے اندر جائے، انسان جب کسی مجلس یا حلقے کے اندر جائے اور مجمع زیادہ ہو، تو مجمع میں داخل ہوتے ہوئے پہلا سلام کرے، ٹھیک ہے، داخل ہوتے وقت۔ جب درمیان میں پہنچے پھر دوسرا سلام کرے، اور جب بیٹھنے کے مقام پر پہنچ جائے تو پھر تیسرا سلام کرے۔ تو ثلاثاً پر عمل ہو گیا نا۔ تو اس میں کیا ہے کہ سلام جو ایک دعا ہے اور ہر مخاطب اور ملاقات کرنے والے کا حق ہے نا، ہر ایک کو وہ دعا پہنچ بھی جائے گی اور وہ اس کو سن بھی لے گا، اس کا جواب بھی دے دے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکابر کو، بزرگوں کو، جب وہ داخل ہوتے ہیں نا کسی جگہ پر تو وہ سلام کرتے ہیں، پھر بیچ میں پہنچ کے سلام کرتے ہیں، پھر آگے چل کے سلام یہ اسی سنت پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا قول یہ ہے کہ ثلاثاً کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی بڑی مجلس میں پہنچ جائے، جیسے درسگاہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے،
تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسپیکر ہے، اس کی آواز تو کونے کونے تک جا رہی ہے. لیکن اگر کہیں پر یہ انتظام نہ ہو یا جیسے پہلے نہیں ہوتا تھا، سمجھ گئے، یا یہ کہ انتظام ہے لیکن اسپیکر نے کام چھوڑ دیا، یہ بھی تو ممکن ہے نا. تو ایسی صورت میں وہ جو شیخ ہے، جو معلم ہے، وہ کیا کرے کہ پورے مجمع کا حق ادا کرے کہ پہلے دائیں طرف والوں کو سلام کرے، پھر سامنے والوں کو کرے، اور پھر بائیں طرف والوں کو کرے. سمجھ میں آ گئی؟ تو تینوں اطراف کو سلام کا حق حاصل ہو جائے گا. دائیں طرف بھی کر لیں، سامنے بھی کر لیں، اور پھر بائیں طرف بھی کر لیں. سمجھ گئے؟ تیسرا قول یہ ہے کہ سلم ثلاثاً جو ہے اس کا تعلق کسی کے گھر جا کر ملاقات کی کیفیت سے ہے. یہ عام ملاقات کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کے گھر، کسی کے دروازے پہ گئے تو یہ اس وقت کی کیفیت ہے. اور اس بارے میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ طریقہ کیا ہے سنت کہ انسان جب کسی کے دروازے پہ جائے تو پہلے سلام ایک دفعہ کر لے، جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری مرتبہ کر لے. اگر جواب آ جائے ٹھیک، نہیں آئے تو پھر تیسری مرتبہ. یہ تیسری مرتبہ کا سلام حتمی اور آخری سلام ہوگا. اس کے بعد مزید وہاں پہ کھڑا نہیں ہونا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مقصود ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. مقصود موجود نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اندر والے کا نام مقصود ہی ہو، لیکن آپ جس کا قصد کر کے گئے ہیں تو وہ اندر موجود نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ اور نہ اس بارے میں انسان کوئی غلط گمان بنائے کہ بھئی وہ تو اندر ہوں گے، روزانہ اس وقت ہوتے ہیں، لیکن آج نہیں جواب دے رہے. یہ بھی ایک بدگمانی کا گناہ ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو واپسی کرے، طیب نفس کے ساتھ کرے، کوئی غلط گمان دل میں نہ لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ غلطی لوگ کر لیتے کہ 3 دفعہ کیا، جواب نہیں آیا تو جا کے کسی جگہ پہ براجمان ہو کر بیٹھ گئے. براجمان ہونا سمجھتے ہیں؟ یعنی جا کر کوئی کونا پکڑ لیا کہ بھئی اوپر سے اترے یا باہر سے اندر جائیں، گزریں گے تو یہی سے ہے نا، تو پھر جا کے ان کے انتظار میں بیٹھ گئے. یہ بھی مناسب نہیں ہے. سمجھ میں آ گئے؟ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال سلم ثلاثاً کے یہ مواقع ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہوگا. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها 3. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ دہراتے. کیوں؟ حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ آپ سے اس بات کو سمجھ لیا جاتا. اس بات کو سمجھ لیا جاتا. یہ ہم نے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دیکھا. ان کے ہاں ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام تھا، اور چونکہ حضرت پر علمی ذوق، علمی مزاج بہت زیادہ غالب تھا. آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی آپ بیان کریں تو مجمع کو دیکھ کر ان کی ذہن کے اعتبار سے بات کریں نا، لہٰذا عام ہے تو بالکل آسان فہم ہو جائے، طلبہ ہے تو اس کے انداز سے علماء. حضرت فرماتے تھے جتنا دین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ دین سیکھ کر آئے گا. ہم کیوں ان کے لیے اپنے منصب کو اور اپنے منصب کو چھوڑ دیں؟ اس نے اپنے حصے کا کام کیا نہیں اور ہم اس بات کے پابند ہو جائے کہ ان کے لیے آسان ہوتے رہیں. یہ ان کا ایک بہرحال ایک مقام تھا. تو ہر اصطلاح جو اپنی جگہ پر ہوتی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرماتے تھے، اس کو مکمل طریقے سے ادا کرتے. تو اگر کوئی اہم بات آتی نا تو اس کو 3 مرتبہ حضرت دہرایا کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. تو یہ بھی بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے کہ آج کل ہم عمومی مجالس میں، ٹھیک ہے سبق میں تو ہو جاتا ہے، لیکن بیان ہے یا کوئی خصوصی مجلس ہے اس میں بڑی اہم نکتے کی بات آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو ایک دفعہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو بعد میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو کیا ہوتی ہے؟ اس میں پریشانی ہوتی ہے. بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے،
وہ ہر چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بیان میں حضرت نے ایک بات کی، پھر تیزی سے آگے نکل گئے، سمجھ نہیں آیا، اب یاد بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، تو وہ آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ حضرت نے کیا فرمایا. ان کو نہیں پتا ہے کہ طلبہ دعا میں آتے ہیں، ہے نا. وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب آپ کسی قوم کے پاس جاتے یعنی ملاقات وغیرہ کے لیے، ان کو سلام کرنا پڑتا تو آپ ان کو کتنی مرتبہ سلام کرتے؟ 3 مرتبہ سلام کرتے. اس کی توجیحات ابھی بیان ہو گئی. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہکہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جس میں ہم آپ کے ساتھ تھے، اس میں آپ پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ آپ کے چلنے کی ایک ترتیب تھی، ایک مزاج اور انداز تھا. تو آپ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے جو خدمت والے ساتھی تھے، مزاج شناس تھے. تو آپ ذرا پیچھے رہ گئے، ہم آگے چل رہے تھے تاکہ راستے کی رہنمائی بھی ہوتی رہے. فَأَدْرَكَنَا، یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے. فَأَدْرَكَنَا، بس آپ علیہ السلام نے جب ہمیں پایا، وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، تو اس کیفیت میں پایا کہ ہم پر نماز تنگ ہو رہی تھی. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا ہم پر، یعنی جب ہم پر ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام پہ بھی ہو رہا تھا یا نہیں، ہے نا. ہم پر جب تنگ ہو رہا تھا تو مقصد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی ہو رہا تھا. تو جب آپ پہنچے تو وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، ہم وضو بنا رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، اور ہم اپنے پیروں پر ہلکا ہلکا پانی بہا رہے تھے. یہاں مسح کس کے معنی میں ہے؟ غسل خفیف کے معنی میں. مسح سے مراد وہ مسح نہیں ہے جو ہم سر پہ کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ وہ مسح صرف سر کا وظیفہ ہے. پیروں کا وظیفہ اور پیروں کے لیے حکم مسح نہیں ہے بلکہ غسل ہے، دھونا ہے. لیکن اگر دھونا ہلکے انداز میں ہو تو اس کے لیے مسح کا لفظ بول دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم اپنے پیروں پہ ہلکا ہلکا پانی بہا رہے تھے، اس لیے کہ سفر ہے اور سفر میں پانی کی قلت ہوتی ہے. ایسے موقع پہ حکم یہ ہے کہ صرف فرائض کو پورا کر دیا جائے. تو جب آپ نے دیکھا فنادى بأعلى صوته، تو آپ نے اونچی آواز سے پکارا، بلند آواز سے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے. یعنی جس ایڑی پر پانی نہیں پہنچا ہوگا تو فرض رہ گیا نا، ہے نا. دیکھیں اس سے بھی سمجھ آئے کہ مسح سے مراد مسح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسح اپنے معنی میں ہوتا تو مسح میں تو ایڑیوں کا کام ہی نہیں ہے. مسح تو صرف پیر کے اوپر پھیرنا ہے نا ہاتھ کو. تو لہٰذا یہ وعید بھی بتا رہی ہے کہ پورے پیر تک پانی پہنچانا تھا ٹخنوں سمیت. اسی لیے آپ نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ ہلاکت ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے. یہ بات آپ نے مرتین او ثلاثن، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ بات اہم تھی اور طہارت کا مسئلہ تھا، نماز پڑھنی تھی. اہمیت کے پیش نظر آپ نے 2 یا 3 مرتبہ اپنی بات کو دہرایا بھی اور اونچی آواز سے یہ بات بھی ارشاد فرمائے. تو اب دیکھیں جو اونچی آواز کی ممانعت ہے وہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ اہم بات یا اہم مواقع اس سے کیا ہوں گے؟ مستثنا ہوں گے. جی. باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، یہ باب ہے کہ کوئی شخص اپنی باندی کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی بیوی وغیرہ کو تعلیم دینے کا اہتمام کر لے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس ترجمہ الباب سے کیا ہے؟ بہت اہم ترین مقصد ہے دوستوں. مقصد کیا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کے لیے
جس طرح ایک مسلمان کے لیے اپنے دین کا بنیادی اور ضروری علم سیکھنا فرض ہے، بنیادی اور ضروری علم سیکھنا فرض ہے، اور تفصیلی علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ تو جس طرح جس قدر اپنی فکر کرنی ہے بعینی ہی، اسی طرح اپنی ماتحتی میں اور اپنی مسئولیت میں آنے والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی ماتحتی میں اور اپنی مسئولیت میں آنے والوں کی بھی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے۔ تو گھر کے خادم ہے، ملازم ہے، غلام باندیا ہوتی تھی پہلے، یہ ماتحتی میں آتے ہیں، ہے نا؟ اور جو بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہے، تو یہ لوگ مسئولیت میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ تو بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے علم کے لیے تو خوب محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر رات تک جناب عالی لگے ہوئے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، مواعظ ہو رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو الف سے با تک کا نہیں پتا۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، حقیقت ہے۔ ہم اس شعبے سے اور اس حصے سے 90% غافل ہیں، اس چیز کا ہمیں نہیں ہے ادراک۔ بڑے بڑے اہل علم اور دین کی سمجھ اور فہم رکھنے والے باہر سب کچھ ہم کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے فکر مند ہے، ہر ایک کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ترتیب بن رہی ہے، لیکن بابا جو گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، والدہ ہے، بہنیں ہیں، افراد ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو نہیں آتا، قاعدہ بھی نہیں آتا، کلمہ بھی نہیں آتا، بہت سارے مسائل بھی نہیں آتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے کوئی فکر، کوئی ترتیب وہ نہیں ہے کہ وقت نکالا جائے، رات کو ان کو بھی آدھے گھنٹے کے لیے آپ بٹھائیں، ان سے بھی سنیں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، ہے نا؟ ان سے بھی پوچھیں ذرا قاعدہ، ان سے بھی کسی دن نماز آپ سن لیں۔ تو بعض دفعہ گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی تھوڑا وقت ملے، ہم بھی سیکھ لیں، تھوڑا ہماری آخر کی 10 صورتیں بھی صحیح ہو جائیں، تجوید بھی تھوڑی بہتر ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موصوف کو وقت ہی نہیں ہے۔ موصوف صبح سے لے کر کے رات 11-12 بجے تک جو ہے وہ باقی سلسلوں میں ہے، اور جب آئے تو پھر محو استراحت ہو گئے، سو گئے پھر۔ تو ساری دنیا کو علم سکھانے والے کے اپنے گھر والے جاہل رہ جاتے، سمجھ میں آ گئی؟ اور چلے اگر لے دے کر کوئی بہت بڑا تیر مار لیا، کارنامہ کر لیا، کوئی بہت بڑا کارنامہ کر لیا، تو ہم کیا کریں گے؟ کسی قریبی مدرسۃ البنات میں ان کو داخلہ دلانے کی کوشش کریں گے، ان کو مدرسۃ البنات میں داخلہ دلانا ہے، اور یہاں کر کے یہاں تک پہنچ کر ہم اپنی ذمہ داری کو مکمل سمجھتے ہیں کہ چلے جی کام ہو گیا، یہاں کام پورا نہیں ہوا۔ اگر اس مدرسۃ البنات کا نظام، تعلیم، تربیت، وہ آپ کا اطمینان ہے اس پر، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن محض آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں کہ چلے جی یار اب کون ان کے لیے الگ وقت نکالے گا، بیٹھے گا، سمجھائے گا، تو گھر والے آدھی بات سنیں گے، آدھی نہیں سنیں گے، ہے نا؟ باہر پر تو محنت کرنا آسان ہے، گھر والوں کو لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمارے اکابر کے حالات کو اگر آپ پڑھیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور جب لکھی تھی، یہ مسائل کی جو کتاب آج پوری دنیا میں ہے، تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ بہشتی زیور پر اب وہ مقدمہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد حضرت نے لکھا کہ مقصد اس کا یہی ہے کہ جو دین کا ضروری علم مستورات کے لیے فرض ہے، اس کو سکھانا یہ ہر اس مرد کی ذمہ داری ہے جو اس عورت یا اس بچی کا مسئول ہے۔ یہ مدرسۃ البنات کی ذمہ داری قطعاً نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ تو بعد میں جا کر علماء نے جب محسوس کیا کہ بھئی اور کوئی حل نہیں ہے،
تو مدرسۃ البنات کی طرف آ گئے، ورنہ تو اس سے پہلے تو یہ ترتیب نہیں تھی. پہلے تو نظم یہ تھا کہ گھر کے جو مرد ہیں، ذمہ دار سمجھدار مرد ہیں، وہ دین کا ضروری علم حاصل کرتے تھے اور پھر آ کر مستورات کو سکھاتے تھے. یا یہ ہے کہ محلے کا کوئی ایسا قریبی گھر ہوتا کہ جو باپردہ ہوتے، باحیا لوگ ہوتے، وہاں کسی عالم کے بیان کی، مواعظ کی، تعلیم کی ترتیب ہوتی تو مستورات اس گھر میں جا کے ایک وقت میں جمع ہوتی اور وہاں سلسلہ ہوتا، ہے نا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلسلے ختم ہوتے رہے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتے گئے، تو عورتوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. صرف لے دے کر تبلیغ والے حضرات نے فکر کی اور ان کے لیے تھوڑی سی ترتیب بنائی. تو اگرچہ اس پہ بھی علماء کا شروع میں شرح صدر نہیں تھا، بہت سارے علماء کا اب بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک فتنوں کا زمانہ ہے اور احون البلیتین کو اختیار کیا جاتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اب ہم یہ چیزیں بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں کہ بھئی چلے ان کو وہاں داخل کر دیا، ان کو وہاں داخل کر دیا. تو اب پھر ہوتا یہ کہ مستورات گھر کا کام کریں یا بنات جائیں، دو ہی صورتیں نا. یا تو وہ یہ کرے کہ وہ کہے نہیں جی میں تو پڑھ رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، بڑی بڑی کتابیں اٹھا لی اس نے بھی، تو پیچھے جو ہے وہ مسئلہ ہوگا گھر کا. جب واپس آئیں گی تو پھر معاملات خراب ہوں گے، بڑے ناراض ہوں گے، چھوٹے رو رہے ہوں گے، کسی نے کپڑے گندے کیے ہوئے، کسی نے برتن گندے کیے ہوئے، یہ الگ مسئلہ ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی گھر کا کام اہم ہے، تو وہاں ایک دن جا رہے 3 دن نہیں جا رہے، ایک دن جا رہے 3 دن نہیں جا رہے، وہ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے ترتیب شرعی اور سنت. طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد کے پاس دین کا بنیادی اور ضروری موٹا علم ہو، ضروری علم ہو، اور پھر جب وہ رات کو آئے تو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکال لے اور ایک ایک سورت آپ پڑھ لیں، ان سے سن لیں، ایک ایک مسئلہ آپ ان کو دہرا دیں، ان سے سن لیں. سمجھ میں آ گئی؟ ایک مختصر حدیث کا چھوٹا سا درس دے دیں 5 منٹ کا، تو یہ آدھے گھنٹے کی جو تعلیم ہوگی نا آپ کی روزانہ کی بنیاد پر، تعلیم و تعلم، اس سے جو کام ہوگا وہ اس دوسرے سلسلے سے نہیں ہو سکتا ہے دوستوں. لیکن کرے کون؟ بات تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کی عملی شکل پر آنا بہت زیادہ مشکل ہے. گنے چنے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ مستورات ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے تعلیم کا بنیادی اور ضروری انتظام کرنا یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اگر آپ خود بہت زیادہ مصروف ہیں، وقت نہیں ہے، دنیا میں اشتغال ہے، تو پھر ان کے لیے معیاری جگہ دیکھیں، بہت دور نہ ہو، قریب ہو، اور جہاں ماحول صحیح ہو، تربیت ہو اور بڑوں کا اعتماد ہو، تو اس جگہ سے مستورات کو، بچیوں کو جوڑنے کا اہتمام کرے، فکر کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی کیفیت کو بھی جانچتے رہیں، معلوم کرتے رہیں کہ جی کیا تعلیم ہو رہی ہے، کیا تربیت ہو رہی ہے، کتنا سیکھ لیا، کتنا فائدہ ہوا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھیں، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، یہ باب ہے اس بارے میں باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کہ ایک شخص اپنی باندی کو اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینے کا کیا کرے گا؟ انتظام کرے گا. حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حیان قال عامر الشعبی قال حدثني ابو بردة عن ابيه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لهم اجران، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملے گا. کتنا اجر؟ دگنا، دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. کون کون ہے؟ یہ روایت آپ حضرات نے مشکات المصابیح کتاب العلم میں بھی پڑھی ہے نا؟ اچھا، 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. نمبر 1، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے پیغمبر پہ بھی ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. 1، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، دوسرا وہ مملوک غلام جو کسی کا غلام ہے
اور وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے موالی یعنی مولا کا آقا کا حق بھی ادا کرے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا، وہ شخص جس کے پاس ایک باندی ہو جس سے وہ جماع کرتا ہو، فَأَدَّبَهَا، پھر یہ اپنی اس باندی کو آداب سکھائے، اور فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اور اس کو عمدہ آداب سکھائے، یہ بھی نہیں کہ سرسری اور سطحی سا نہیں، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، سمجھ میں آ گئی؟ ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دے، فتزوجها، پھر اس سے نکاح کر لے، پھر اس سے نکاح کر لے، تو فلہ اجران، اس کو بھی دگنا اجر ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک روایت دوستوں پوری ہو گئی۔ اچھا، آپ پیچھے سند میں دیکھ سکتے ہیں، غور کریں، اس سند میں عامر شعبی آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ان سے لینے والے کون ہیں؟ صالح ابن حیان ہے، صالح ابن حیان ہے۔ یہ صالح ابن حیان جو تھے یہ بھی کوفی تھے، اور عامر شعبی جو تھے رحمہ اللہ، ان کا حلقہ بھی کہاں لگتا تھا؟ کوفہ میں لگتا۔ تو یہ جب اپنے استاد سے سیکھنے کے لیے آئے تو عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث بیان کی تو ان کے مزاج میں، یعنی عامر شعبی کے مزاج میں طالب علم کو تنبیہ کرنا مزاح کے انداز میں، کس کے انداز میں؟ مزاح، جس کو کہتے ہیں نا ہنسی خوشی، ایک لطیفے والے انداز میں طالب علم کو تنبیہ کرنا یا اس کو دعا دینا مزاح کے انداز میں، یہ بہت زیادہ تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جب حدیث بیان کر دی تو عامر شعبی نے اپنے شاگرد سے کہا، شاگرد کون ہے؟ صالح ابن حیان، ان سے کہا اعطیناک ہا بغیر شیء قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، کہا بیٹے میں نے تو آپ کو یہ حدیث بغیر کسی عوض کے دے دی، مفت میں مل گئی نا، آپ کو تو اپنے علاقے سے پیر بھی نہیں ہلانا پڑا، اپنے شہر کوفہ میں بیٹھے بیٹھے آپ کو اتنی بڑی حدیث بیان ہو گئی، مل گئی مفت میں۔ اور کہا کہ جب کہ اس سے کم درجے کا علم کرنے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے مدینہ تک، فیما دونہا، دونہا کا کیا مطلب؟ اس سے کم درجے کا علم، یہ تو بہت بڑی حدیث ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی، لوگ تو اس سے کم درجے کا علم حاصل کرنے کے لیے یرکبو، کیا کرتے تھے؟ سفر کیے جاتے تھے اس سے کم درجے کے علم کے لیے، الی المدینہ، کہاں تک؟ لوگ کوفہ سے کوئی جا رہا ہے مدینہ جا رہا ہے، کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی فلسطین جا رہا ہے، کوئی بصرہ جا رہا ہے، آپ کو تو یہاں گھر بیٹھے بٹھائے مل گئے۔ یہ ایک دیکھیں نا انداز جو ہے نا، وہ تو ایک لطیفے کا ہے، ایک مزاح کا ہے نا، محبت کا ہے، لیکن ان کو تنبیہ کر دی، احساس دلا دیا کہ اس کی کیا کرنا؟ قدر کرنا، تمہیں سہولت سے مل تو گئی لیکن اس کو ضائع مت کرنا، اس کی قدر کر لینا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو انسان جب علم سیکھے نا تو یہ بھی نیت رکھے کہ مجھے بہت آسانی سے علم مل رہا ہے، جیسے آج ہمیں مل رہا ہے، ہمیں تو نہ کوئی سفر کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی پیدل چلنا پڑتا ہے، نہ فاقے برداشت کرنے پڑتے ہیں، ہے نا؟ یہ ضرور ہوتا ہے کہ طلبہ کا پیٹ اکثر خراب ہو جاتا ہے، بھئی کیا ہو گیا بھئی، رات کو جو ہے نا وہ کچھ باربیکیو آئٹمز کھا لیے تھے، تو ایسا تو ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ کثرت عقل کی وجہ سے بطن جاری ہو گیا ہے۔ کیا جاری ہو گیا؟ بطن، کثرت عقل کی وجہ سے، لیکن قلت عقل کی وجہ سے جو ہے وہ علم بطن ہو، یہ بہت کم ہے، یہ شاذ و نادر ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وہ مشہور ہے نا، ایک آدمی جو ہے وہ کسی علاقے میں گیا سفر کر کے، تو جیب میں کچھ تھے نہیں پیسے، اس کو لگا شاید علاقے والے اکرام کریں گے، تو وہ بھی بخیل لوگ تھے، تو یہ جا کے مسجد میں، جو علاقے کی مسجد تھی، وہاں بیٹھ گیا۔ تو خیر ایک دن گزرا، لوگ دیکھتے تھے کہ مسافر ہے لیکن کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ دوسرا دن آیا، اس نے کہا چلے آج تو کوئی احساس کر لے گا، تب بھی نہیں ہوا۔ تیسرے دن تو بہرحال اس کی حالت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ تو یہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، اتنے میں اعلان ہوا کہ بھئی ایک مسلمان بھائی کا انتقال ہوا ہے اور ساتھی جو ہے وہ جنازے کی تیاری کر لیں۔ تو سب مسجد میں جمع ہو رہے تھے، تو یہ تو پہلے سے مسجد میں تھا، اس نے بھی وضو کیا، جمع ہو گئے، تو اس نے ایک برابر والے سے پوچھا کہ یہ جو انتقال ہوا تو کیا بیماری تھی ان کو؟
اس نے کہا اس نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا اور بدہضمی ہو گئی تھی اس کو. تو یہ تو بیچارہ 3 دن کا بھوکا تھا, اور اس کو وہ جملہ لگا بھی بڑا تیز کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ بدہضمی سے مر رہے ہیں اور میں یہاں بھوک سے مر رہا ہوں. تو اس نے کہا لوگوں سے, لوگوں میں ایک دعا کرنے لگا ہوں, آمین کہنا, کہ مجھے بھی اللہ پاک یہ والی بیماری لگا دے. یعنی پیٹ میں بھوک تھی نا, کھانا گیا نہیں تھا, تو کہا مجھے بھی یہ والی بیماری لگ جائے کہ بدہضمی ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, اب دیکھیں یہ روایت پہلے بھی گزری ہے کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملے گا. صحیح ہے. پہلا فرد فرمایا وہ ہے کہ جو اہل کتاب میں سے تھا, یعنی سابقہ کسی پیغمبر پر ایمان رکھتا تھا, یعنی یہودی تھا یا عیسائی تھا, اور پھر یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر وہ اس اسلام میں داخل ہو جائے, تو اپنے پیغمبر پہ بھی ایمان لایا اور اللہ کے آخری پیغمبر پہ بھی ایمان لایا. ایک دوسرا وہ غلام, جو غلام تو ہوتا ہے اپنے آقا کی خدمت کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک غلام اتنی قربانی دے کہ اپنے آقا اور مولا کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. مقصد یہ کہ رات کو جب آرام کا وقت آتا ہے تو یہ اس کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ اس میں عبادت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس باندی ہے, تو باندی ہوتی ہے خدمت کے لیے یا جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اور اس نے کیا کیا کہ اس باندی کو جو بالکل علم سے دور تھی, ناواقف تھی, اس نے اس کے لیے تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی کیا. سمجھ گئے؟ اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس باندی کو آزاد بھی کیا, اور پھر اس کے بعد اس سے نکاح بھی کیا. سمجھ گئے؟ تو ان 3 افراد کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کیا ملے گا, ان کو دگنا دگنا اجر مل جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ ان کو دگنا اجر کیوں ملے گا؟ بات سمجھ گئے؟ ان کو دگنا اجر کیوں ملے گا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کے کام 2 ہیں. ان کے کام کیا ہے؟ 2 ہیں. اس لیے ان کو کتنا اجر ملے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا اس جواب کا دوستوں؟ یعنی کام 2 کیے نا انہوں نے, تو ایک کام پہ 1 اجر اور دوسرے کام پہ, سمجھ گئے؟ جب 2 کام پہ 2 اجر ہے تو یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں ہوئی ہے نا. وہ تو مسلمان بھی اگر 2 کام آج کر لے گا تو اس کو 2 اجر ملیں گے, ہے نا. اس لیے جواب قابل اشکال ہے دوستوں. اگر آپ جواب یہ دیں کہ چونکہ ان لوگوں نے کام 2 کیے ہیں تو اجر 2 مل رہے ہیں, تو 2 کام پہ تو 2 اجر ملیں گے اچھے اعمال پر, ہے نا. یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی. پھر بعض نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ دگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل پہ دگنا ملے گا. ہر عمل پر تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. مقصد یہ کہ اپنے پیغمبر پر ایمان لایا تو اس پر بھی ڈبل اجر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا تو اس پر بھی ڈبل اجر. تو دونوں پر الگ الگ ڈبل اجر ملے گا. یہ جواب دیا بعض نے. یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اس پر اعتراض, اور بڑا اہم اعتراض یہ ہے کہ آمن بنبیہ, سمجھ میں آ گئے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں بعثت ہو گئی نا, تو آپ کی بعثت کے بعد تو سابقہ انبیاء کی شریعت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے نا. تو اس شریعت پر تفصیلی ایمان لانا ہمارے ذمہ ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے نا ہمارے ذمہ. وہ تو نہیں ہے, وہ تو منسوخ ہو چکا ہے. منسوخ شدہ دین اور شریعت پر تو اجر نہیں ملے گا. اور آپ کہیں جی اس پہ بھی ڈبل اجر, اس پہ بھی ڈبل اجر, تو یہ تو ہم مسلمان مارے گئے. سمجھ میں آ گئی؟ تو منسوخ شدہ دین اور شریعت پر تو سنگل اجر نہیں ہے, آپ ڈبل اجر ثابت کریں گے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ جواب بھی
درست نہیں ہو سکتا، اعتراض ہے۔ اچھا، بعض نے تیسرا یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ اجرانے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی میں ان کو ہر عمل پر دگنا اجر ملے گا۔ آئندہ کی جو زندگی ان کی شروع ہوگی نا، مثلا جو آدمی پہلے اہل کتاب میں سے تھا اور اب کیا ہو گیا؟ مسلمان، تو مسلمان ہونے کے بعد جو اس کی آگے کی جتنی زندگی ہے اس پر کیا ملے گا؟ اس کو دگنا۔ یا جو آدمی جو غلام جو اپنے آقا اور مولا دونوں کا حق ادا کرے گا تو اب آئندہ کی زندگی میں ہر عمل پہ دگنا اجر ملے گا۔ یا جس نے اپنی باندی کی تعلیم و تربیت کی، راستہ دے، اور اس کو آزاد کیا، پھر اس سے نکاح کیا، مسافر تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ مقصد یہ کہ آنے والی آئندہ کی زندگی کے ہر عمل پر کیا ہے؟ دگنا اجر ہے۔ بعض نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، بات سمجھے دوستو، اس پر بھی اعتراض ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ اکرام جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور معیت ملی، جو اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور منہج ہے، ان کو یہ مقام نہیں ملا کہ ان کے لیے کہا گیا ہو کہ جی ان کے ہر عمل پر دگنا اجر ہے۔ تو حضرات شیخین جو اس کائنات کے سب سے بڑے درجے کے مومن ہیں، ان کے عمل کا اجر ہے 1، اور ان کے عمل کا اجر کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بظاہر یہ تینوں جوابات کیا ہے؟ اعتراضات سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اب بات کو سمجھیں۔ ان کو دگنا اجر کس چیز کا مل رہا ہے؟ تحقیقی اور مناسب جواب یہ ہے کہ جو دو کام ذکر ہوئے نا، دو کام جو ذکر ہوئے نا ان کے، ان میں سے ایک کام، ایک پہلو، ایک کام ایسا ہے جو قربانی والا ہے۔ ایک کام ایسا ہے جو کیا ہے؟ قربانی والا ہے۔ اور اس قربانی والے کام پر ان کو کیا ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا۔ اور وہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایک عام عمل ہوتا ہے، ایک مجاہدے والا عمل ہوتا ہے۔ تو عام عمل پہ تو جو اس کا مناسب اجر ہے، نارمل ہے، وہ ملے گا، لیکن ان دو میں سے جو قربانی والا عمل ہے اس پر ان کو کیا ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا۔ اب وہ قربانی والا عمل کیا ہے؟ پہلے والے فرد میں قربانی والا عمل کیا ہے؟ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ، اپنے پیغمبر پر تو ایمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ یہودیت میں چل رہا تھا یا عیسائیت میں چل رہا تھا، لیکن جب اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لایا تو یہ آسان نہیں تھا دوستو۔ یہاں نقطہ سمجھیں، مشرک کے لیے شرک چھوڑ کر کے اسلام میں آنا مشکل نہیں، لیکن اہل کتاب کے لیے اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں آنا بہت مشکل ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتقاد کی تبدیلی ہوتی ہے۔ کس کی تبدیلی ہوتی ہے؟ اعتقاد کی۔ اعتقاد کہتے ہیں عقیدت کو۔ مشرک کے پاس تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں نا، کبھی پتھر کو چوم رہا ہے، کبھی لکڑی کو چوم رہا ہے، کبھی قبر کو چوم رہا ہے، کبھی جانور کو چوم رہا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اصل کمال یہ ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر پر پہلے ایمان تھا، اور وہ بھی سچے پیغمبر تھے نا، تو ان سے عقیدت ہو جاتی ہے۔ جہاں عقیدت ہو جائے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ عقیدت کا مرکز بنانا بہت بڑی قربانی ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قربانی والا عمل ہے، اس پر اس کو کیا ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا۔
جو دوسرا فرد ہے عبد مملوک، عبد مملوک، مملوکہ غلام. تو جو مملوکہ غلام ہے اس کا قربانی والا عمل کون سا ہے؟ ادا حق اللہ ہے. اس لیے کہ مولا کا حق ادا کرنا تو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے، وہ تو کرنا ہے اس کو. لیکن اس نے کمال یہ کیا کہ مولا کی پوری خدمت کی، خیال رکھا، سب کچھ کیا، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. تو سارا دن کی خدمت کے بعد تو پھر اللہ کے لیے الگ سے وقت نکالنا بہت مشکل ہے. اس نے آرام کی قربانی دی ہے اپنی، ہے نا. اس نے کس وقت کی قربانی دی؟ اپنے آرام کے وقت کی قربانی دی ہے، اپنے ذاتی وقت کی قربانی دی اللہ کے لیے. یہ قربانی والا عمل ہے، لہٰذا اس کو کیا ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا فرد ہے جس کے پاس باندی تھی خدمت کے لیے، تو اس کا قربانی والا عمل کون سا ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے دوستو. یہ جو باندی والا ہے نا، اس کے کام پچھلے والے دونوں کے کام دو دو ہیں، ہے نا. لیکن یہاں کام دو نہیں ہے، چار ہے. دیکھیں، ایک ہے ادبہا، ایک ہے علمہا، ایک ہے اعتقہا، ایک ہے تزوجہا. اس نے اپنی باندی کو آداب بھی سکھا، یعنی تربیت دی، تعلیم بھی دی، آزاد بھی کیا اور نکاح بھی کیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس پر ایک اشکال ہوا ہے کہ بھئی باندی والے کے کام تو دو نہیں ہیں بلکہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. چار ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگرچہ کام چار ہیں لیکن جڑے ہوئے ایک فرد سے ہیں. جڑے ہوئے کیا ہے؟ ایک فرد سے ہیں، ایک ہی فرد سے جڑے ہوئے. لہذا تعلیم و تربیت ایک عمل ہوا، تعلیم و تربیت ایک عمل ہوا، اور اعتاق و تزوج دوسرا عمل ہوا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اعتاق و تزوج کیا ہوا؟ دوسرا عمل ہوا. دو عمل ہو گئے. اچھا، اب ان دو میں سے قربانی والا کون سا ہے؟ اعتاق و، کیوں؟ اس لیے اعتاق اور تزوج جو ہے نا، باندی کو آزاد کر کے نکاح کرنا، یہ بہت بڑی قربانی والا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے باندی کے ذمے مالک کا حق تھا، اور جب نکاح کر کے اس کو بیوی بنائے گا تو اس کا حق مالک کے ذمے ہو گیا. یہ آسان ہے کہ کل تک کوئی آپ کا ملازم ماتحت ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور اگلے دن آپ اس کی خدمت میں لگ جاؤ. یہ آسان تو نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے ان کو کتنا اجر ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا. سمجھ میں آ گئی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.